السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست منی عینی راہ. اے خدا جو خدا اینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمانی ہارون. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرورت، شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصۂ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھنے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے، اگر سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں تو ہزاروں درود شریف ایک ساتھ اس محفل سے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں، میرے الفاظ کو غور سے سنیے اور میرے بعد جیسے میں نے پڑھایا اس کو ویسے ہی دہرائیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور، گھر سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. آج کی یہ محفل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد پاک کو 1500 سال مکمل ہونے پر
جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منایا گیا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات حضرت علامہ سید انس بن صاحب قبلہ قادری واسطی بالگرامی متنزل اللہ العالی سے ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2 منٹ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی الفت کا، اور وہ بھی ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کریں یا کتنی محبت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی ہمیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے پیار نہ کرے، اللہ کے رسول سے عشق نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کامل مومن ہونے کے لیے نماز ہی صرف کافی نہیں ہے، نماز بھی پڑھو، لیکن نماز صرف نماز پڑھ کر اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، حج کیا، صدقہ دیا، داڑیاں رکھی، ٹوپی پہنی، مسجدیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن آمنہ کے لال سے وہ عشق نہیں جس عشق کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ محبت نہیں جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یعنی اپنی ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اس سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے ہونا چاہیے، جتنی محبت اپنے باپ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جتنا دنیا میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پیاری ہو، جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہ جائے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آج دنیا لرزہ برندام کیوں ہے، عشق مصطفیٰ سے لرزہ برندام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اگر مسلمان کے پاس سب کچھ موجود ہے اور عشق نہیں ہے تو مسلمان کوئی کام کا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ رات کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کو عشق رسول سے تکلیف کیوں ہوئی، محبت رسول سے تکلیف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان جوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، عشق رسول پیدا ہو جائے گا، محبت رسول پیدا ہو جائے گی، یہ اتنی ناقابل تسخیر قوت بن جائیں گے، یہ ایسی چٹان بن جائیں گے کہ جو ان سے ٹکرائے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تلوار سے بڑی قوت عشق رسول ہے، ہتھیار سے بڑی قوت عشق رسول ہے۔ عشق رسول کو سمجھتے کیا ہو؟ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا قوت
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ہم اپنے آقا سے عشق کریں، اور میں تو چیلنج کرتا ہوں محبت رسول پر پیرے بٹھانے والوں، لاؤ نہ ہمارے نبی جیسا کوئی ہو تو پیش کرو، ہمارے نبی جیسا ہے تو بتاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی کائنات میں نہ فرشتوں میں ان جیسا ہے، نہ نبیوں میں ان جیسا ہے، نہ رسولوں میں ان جیسا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے بریلی کا کلندر کہتا ہے، یہی بولے سدرہ والے جمانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دنیا جانتی ہے اگر ان سے عشق رسول چھین لیا جائے یہ راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے، اور ان کے پاس عشق رسول رہے گا یہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں گے، ان کے پاس عشق رسول رہے گا یہ پھر سے خالد ابن ولید کا کردار ادا کریں گے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کل بھی کامیاب ہوا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، آج بھی کامیاب ہوگا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور قیامت میں بھی کامیاب ہوگا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید جس ہستی کا نام ہے، خالد نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ کیا بات ہے، تھوڑا آواز اس کا کھول دے، میرا گلا کچھ تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا متاثر ہے، تو اگر مائک والا اس کی آواز کھول دے تو اچھا، بس ایکو مت چالو کریں، اس کا آواز کھولیں، آواز بنا دے، آواز۔ ہاں سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک بار آواز کھول کر اس کو چھوڑ دیں، جب میں چلاؤں تو اس کو کم نہیں کرنا، وہ مائک والا آپریٹ کرتا ہے نا، تو جب چلاتا ہے کوئی تو اس کو کم کرتا ہے، وہ کم نہیں کرنا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور ہمیں بھی اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور محفل کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما سلام علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا کہتی ہے کہ سیف اللہ خالد ابن ولید نے کبھی جنگ نہیں ہاری، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالد کے پاس تلوار بہت قیمتی تھی اس نے جنگ نہیں ہاری، کوئی کہتا ہے خالد بہت زیادہ فن حرب ضرب میں ماہر تھے اس لیے جنگ نہیں ہاری۔ میں نے کہا سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں، میں نے کسی کا انکار نہیں کرنا، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن کوئی خالد سے ہی تو پوچھے کہ آپ جنگ جیتتے کیوں ہو، آپ ہارتے کیوں نہیں ہو؟ تو خالد ابن ولید نے کب بتایا یہ راز سے پردہ کب اٹھایا؟ تمہیں معلوم ہے ایک دن جنگ کے اندر حالت جنگ میں توجہ کرنا، میری قوم کے جوانوں، دنیا میں اگر فاتح بننا ہے، دنیا کے ہر محاذ پر اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو خالد ابن ولید صاحب یہ رسول ذہن دے رہے ہیں، کامیابی کس چیز میں ہے؟ کامیابی ہتھیار میں نہیں ہے، کامیابی زبان میں پک پک کرنے میں نہیں ہے، کامیابی دولت میں صرف نہیں ہے، کامیابی طاقت میں نہیں ہے، کامیابی صرف جم کرنے میں نہیں ہے، کامیابی بازو کی قوت میں صرف نہیں ہے۔ خالد ابن ولید ایک جنگ کے موقع پر آپ کی ٹوپی زمین پہ گر گئی، اور جنگ کی حالت میں حضرت خالد اس ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے سواری سے اتر کر اپنے گھوڑے پہ اتر کر ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا خالد خدا تیرا بھلا کرے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے کہا جان پر کروڑوں ٹوپیاں نثار ہے، ارے ٹوپی بعد میں مل جائے گی، پہلے جنگ کر اپنی جان بچا۔ خالد نے کہا نہیں، جب تک ٹوپی نہیں ملے گی میں جنگ نہیں کر
कर सकता। टोपी मिली, सर पे टोपी रखा और उसके बाद जंग शुरू की तो लोगों ने कहा खालिद तुमने तो गजब ही कर दिया, अरे टोपी के चक्कर में जान कमा रहे थे, तुम टोपी ढूंढने में मसरूफ थे, कोई हमला कर देता तो क्या होता। खालिद कहते तुम्हें पता है मेरी कामयाबी का राज उसी टोपी में था, इसलिए मैं टोपी तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा टोपी में कामयाबी कैसी, अरे तलवारों में कामयाबी होती है, टोपी में कामयाबी कैसी। तो खालिद ने जवाब दिया उस टोपी को मामूली न समझो, मैंने टोपी के अंदर नबी के बाल मुबारक, मोए मुबारक सिल करके रखे हैं। जब भी किसी जंग में जाता हूँ तो मोए मुबारक वाली टोपी साफ में ले जाता हूँ, उसी के सदके में अल्लाह मुझे कामयाबी अता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत शहजादा मौलाए कायनात। जिंदाबाद। आप क्या समझते हो लोगों को इश्क से चिढ़ क्यों है? इसलिए इश्क से, अरे हर नंगे धड़ंगे के इश्क को लोगों ने जायज कर दिया। कुत्तों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, बंदरों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, नचनियों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह के महबूब से इश्क पर चिढ़ क्यों है? क्योंकि जानते हैं ये इश्क कोई रस्मी और इसमी नहीं है, ये वो इश्क है जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज़ है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पार तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ये इश्क है, इश्क मुस्तफा जो सिर्फ दुनिया में नहीं मनवाता बल्कि कब्र में फरिश्ते भी इसी इश्क की वजह से ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर फरिश्ते किसी की ताज़ीम कर रहे हैं इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, और मेरी कौम के जवानों जब तक तुम अपने आका से इश्क करते रहे जमीन के ऊपर भी तुम्हारी इज्जत थी, जमीन के अंदर भी तुम्हारी इज्जत थी। अल्लाह अकबर, जब से तुमने इश्क मुस्तफा को पीठ के पीछे डाला आप क्या समझते हो बर्बाद होने लगे, तबाही के दरवाजे पर पहुंच गए। अब आइए मैं आपके सामने ये बात रखने चला हूं, जल्दी जल्दी बहुत देर तक बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, उन्नाव वालों, गिरद नवाज से आने वालों, आइए मैं तुम्हें बताऊं इश्क रसूल क्यों है। हम नबी का इश्क किसी पर थोपते नहीं है, हमारे आका है ही ऐसे कि जो उनको देखे इश्क करने पे मजबूर होता है। मेरे आका जैसा कोई नहीं है, अरे नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, आपको पता है अल्लाह के यहाँ एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा है। तवज्जो है, एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे, उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। क्या बात है? क्या नाम है? जिब्रील। और ये फरिश्तों का सरदार है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग अपनी किताब इब्रीज शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात है? जब खातिम फरिश्तों का सरदार है, क्या बात है? जिसके खातिम को फरिश्तों का सरदार कहते हैं, वो मखदूम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा है? और फरिश्ता बना है नूर से, तवज्जो करना, फरिश्ता बना है नूर से। एक दिन जिब्रील आए और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम करता है। हुजूर को अल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका ने जिब्रील को देखा और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, तुम जब जमीन पर आते हो तो अपनी असली शक्ल में नहीं आते, जरा तुम मुझे अपनी असली शक्ल दिखा सकते हो? असली शक्ल दिखाओ, तुम कितने खूबसूरत हो। तो जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ज़मीन पर आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैंने सब पर खोलकर अपनी असली शक्ल दिखा दी।
مگر آپ بھی تو زمین پر آئے تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے. کیا بات ہے؟ آپ بھی تو اپنی اصلی شکل میں نہیں, آپ بھی تو پردے میں آئے. آپ بھی ذرا پردے اٹھا کر مجھے بھی تو اپنے آپ کو دکھائیے. میں نے پردے اٹھایا اور اپنی اصلی صورت دکھا دی, آپ بھی اپنی اصلی صورت دکھائیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل نہیں,